آپ سن رہے ہیں کتاب شوق آوارگی، سب ہیڈنگ یہ آئس لینڈ ہے جو قطب شمالی میں واقع ہے۔ وہی قطب شمالی جس کے متعلق 8ویں کی جغرافیہ کی کتاب میں پڑھا تھا کہ وہاں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے، اور سننے میں یہ آیا ہے کہ یہاں کے لوگ بہت محنتی ہیں، چنانچہ سال میں صرف ایک چھٹی کرتے ہیں۔ اشاق کے متعلق شنید ہے کہ وصل کی شب سے مستفید ہوتے ہوتے تھک جاتے ہیں، اور یوں انہیں اس موزن سے شکایت پیدا نہیں ہوتی جس کم وقت کو عین پچھلے پہر خدا یاد آتا ہے۔ مصافہ کے متعلق پتہ چلا ہے کہ وہ یہاں پاپولر نہیں کیونکہ اس کا رویہ حقیقت پسندانہ نہیں سمجھا جاتا۔ اس کی ریپوٹیشن زیادہ تر اس شعر سے خراب ہوئی ہے: تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ اس خطے کے متعلق جو دیگر معلومات ہمیں حاصل ہوئی ہیں وہ بہت حیرت انگیز ہیں۔ مثلاً یہ کہ یہاں جنریشن گیپ کا مسئلہ سرے سے موجود ہی نہیں، کیونکہ باپ اور بیٹے کی عمر میں بس دنوں ہی کا فرق ہوتا ہے۔ شادی کی رسوم بھی عجیب ہیں، بچہ ابھی 20-22 دن کا ہی ہوتا ہے کہ اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اگر شادی صبح ہوئی ہے تو رات کے پچھلے پہر تک یہ خوددار والد صاحب بھی کہلانے لگتے ہیں۔ اللہ اللہ، ہتھیلی پر سرسوں جمانا اسی کو کہتے ہیں۔ گردش دوراں کے ستائے ہوئے ہمارے ایک شاعر نے کہا تھا: جی چاہتا ہے قطب شمالی میں جا بسیں، تنگ آ گئے ہیں روز کے شام و سحر سے ہم۔ سو ہمارا طیارہ اسی قطب شمالی میں واقع آئس لینڈ میں پون گھنٹہ کے لیے رکا تھا، اور گو روز کے شام و سحر سے تنگ آئے ہوئے ہم بھی ہیں، مگر اس قیام میں ہماری مرضی کو کوئی دخل نہیں تھا۔ سو اس عرصے میں ہم نے ڈیوٹی فری شاپ کا رخ کیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس ہجوم کے پیچھے چل دیے جو سیل بلا کی طرح اس جانب رواں تھا۔ یہاں گرم کپڑوں کی فراوانی تھی، سویٹر، موزے، دستانے، فر کے کوٹ۔ خواتین تو اونی کپڑوں کی خریداری یا کم از کم الٹنے پلٹنے میں مشغول ہو گئیں، اور مردوں نے شراب والے کاؤنٹر پر ہلہ بول دیا: دنیا بھر کی شراب کوڑیوں کے مول۔ یار، لوگوں نے جی بھر کر خریدی۔ اس خاکسار نے رخ کیا سگریٹوں والے گوشے کا۔ 4 کارٹن ونسٹن سگریٹ کے اپنے لیے اور 2 کارٹن کیمل سگریٹ ہالینڈ میں مقیم اپنے پاکستانی دوست کے ولندیزی سسر صاحب کے لیے خریدے۔ یہ ان کے پسندیدہ برانڈ تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ ونسٹن سگریٹ پاکستان پہنچ کر پینا شروع کریں گے تاکہ ہمارے امریکہ پلٹ ہونے میں کسی کو کوئی شبہ نہ رہے، مگر بدقسمتی یہ ہوئی کہ جب گھومتے گھامتے استنبول پہنچے اور کچھ دن ترکی کے کڑک سگریٹ پیے تو بابر یاد آ گیا جس نے باعث کوش کی نصیحت کی تھی، مگر ونسٹن شروع کرنے سے قبل ہم نے احتیاطاً اپنے ان ہم وطنوں سے جو تازہ رفیق سفر بنے تھے پوچھ لیا کہ وہ سگریٹ نوشی جیسی عادت بد میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ جواب اس کا انہوں نے یہ دیا کہ کبھی تھے مگر اب چھوڑ چکے ہیں۔ اس نکتے کا تو بعد میں علم ہوا کہ وہ سگریٹ پینا نہیں، سگریٹ خریدنا چھوڑ چکے تھے، مگر افسوس ہمارے عالم ہونے تک چڑیاں کھیت چگ چکی تھیں۔ سگریٹوں کی خریداری کے دوران زولا میرے پاس آئی اور شکوے کے انداز میں بولی: تم کہاں تھے؟ میں تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے کہا: زہ نصیب، لیکن معاملہ کیا ہے؟ کوئی خاص بات نہیں، اس نے فرانسیسی لہجے کی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہا۔ مجھے صرف یہ پوچھنا تھا کہ لکسمبرگ کے بعد تم کہاں جاؤ گے؟ یہ تو میں خود بھی نہیں جانتا، میں نے اسے بتایا۔ ممکن ہے ہالینڈ چلا جاؤں، اور یہ بھی ممکن ہے پہلے پیرس جاؤں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ تم پیرس تک میرے ساتھ چلو؟ زولا نے کہا: تمہارے نیپولین صاحب نے تو یہی کہا تھا کہ دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں، مگر تم یہ کیوں چاہتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ کیونکہ تم ابھی تک اچھے ہمسفر ثابت ہوئے ہو، زولا نے سر کو ہلکا سا خم دیتے ہوئے کہا۔ وہ اس لیے کہ میں جلد بازی پر یقین نہیں رکھتا۔ میرے اس جواب پر زولا ہنسنے لگی اور موتیوں کی لڑی نے اسے اور حسین بنا دیا۔
مذاق چھوڑو، سنجیدگی سے بتاؤ، چلو گے؟ چلوں گا، مگر وہاں اپنے مہمان کے ساتھ کیا سلوک کرو گی؟ سارا پیرس گھماؤ گی؟ اور اور بس۔ زولا نے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا کر کچھ اس ادا سے یہ جملہ کہا کہ جملہ حقوق محفوظ ہوتے ہوئے محسوس ہوئے، اور میں نے فوراً اقرار میں سر ہلا دیا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ میریلین ہاتھوں میں اولڈ اسمگلر کی 2 بوتلیں دبوچے اونچی ایڑی والی جوتی پہنے ٹک ٹک کرتی ہماری طرف آتی دکھائی دی۔ یہ لو برڈز یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے آتے ہی شرارت آمیز مسکراہٹ سے پوچھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، میں نے کہا، ویسے اللہ تمہاری زبان مبارک کرے۔ اور یہ کیا اٹھا لائی ہو؟ زولا نے شراب کی بوتلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جہاز میں پارٹی دینے کا ارادہ ہے۔ اور پھر ہنستے ہوئے چٹکی کے تال پر کھڑے کھڑے جسم تھرکانے لگی۔ یہ تو میں فریڈرک کے لیے لے جا رہی ہوں۔ میریلین کی آنکھوں میں محبت اور وارفتگی کے جذبات سمٹ آئے۔ میں نے اس کے لیے آفٹر شیو اور کولن بھی خریدے ہیں۔ سب ہیڈنگ، تمہاری کتنی بیویاں ہیں؟ اتنے میں جہاز کی روانگی کا اعلان ہوا اور مسافروں سے التماس کی گئی کہ وہ اپنی اپنی سیٹ سنبھال لیں۔ میں، میریلین اور زولا آہستہ آہستہ چلتے ہوئے 100 گز کے فاصلے پر کھڑے جہاز کی طرف بڑھے۔ دروازے پر ایئر ہوسٹس کھڑی کاروباری دانت دکھا رہی تھی۔ باقی مسافر ابھی آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں لوگ اپنی اپنی نشست پر دراز ہو گئے۔ جہاز روانہ ہونے کو تھا اور سیڑھی ہٹائی جانے کو تھی کہ ایک دبلا پتلا لم سلمہ امریکی آنکھوں پر نظر کی اینک چڑھائے گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا۔ ہم نے اس بار سیٹوں کی ترتیب بدل لی تھی۔ میریلین کھڑکی کی طرف تھی، زولا درمیان میں، اور میں اس کے ساتھ۔ یہ مانک میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور مجھ سے کچھ کہنے سے قبل اس کی نظر پھسل کر زولا اور میریلین پر جا پڑی اور اس نے چہر کر کہا، ہائے گرلز۔ ہائے، دونوں نے خوش دلی سے جواب دیا۔ جہاز رن وے پر دوڑ رہا تھا۔ اس نے سہارا لینے کے لیے بے تکلفی سے میرے کاندھوں پر ہاتھ رکھ دیا، اور اب کہ مجھے ہائے کہا، جواب میں اس اندلیب نے بھی ہائے کا نعرہ بلند کیا۔ مزید آہوزاری کی نوبت یوں نہ آئی کہ اسے اپنی سیٹ نظر آ گئی تھی۔ اس نے مجھے تھپکی دیتے ہوئے لکی مین کہا اور بے دلی سے سامنے بیٹھے ہوئے 2 گرینڈیل جوانوں کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ اب جہاز ایک بار پھر فضا میں تھا۔ میں ابھی حفاظتی پیٹی کھول ہی رہا تھا کہ میریلین نے زولا کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے میری طرف جھک کر اچانک پوچھا، تمہاری کتنی بیویاں ہیں؟ یہ سوال چونکا دینے والا ضرور تھا، مگر میرے لیے نہیں، کیونکہ امریکہ میں قیام کے دوران 20 افراد نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا۔ ایک عام امریکی کی معلومات دوسرے ممالک کے بارے میں انتہائی مذاقہ خیز ہیں۔ بیشتر تو جانتے ہی نہیں کہ پاکستان نام کا کوئی ملک دنیا کے نقشے پر موجود ہے۔ جو جانتے ہیں وہ اسے مشرق وسطیٰ کا کوئی ملک سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فلموں، ٹیلی ویژن، ناولوں اور اخبارات میں شائع ہونے والے سنسنی خیز مضامین اور کارٹونوں کے زیر اثر یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں ہر گھر میں حرم آباد ہے، لوگ خیموں میں رہتے ہیں اور واحد ذریعہ آمد و رفت اونٹ ہے۔ سو میریلین کا بیویوں والا یہ سوال میرے لیے نیا نہیں تھا، چنانچہ میں نے پوری سنجیدگی سے جواب دیا، 800۔ 800؟ جیزس! میریلین اور زولا حیرت سے اپنی نشستوں سے اچھل پڑی۔ ان کی آنکھیں استعجاب سے پھٹی جا رہی تھیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ غریب آدمی ہوں، زیادہ کی استطاعت نہیں۔ یو مسٹ بی کڈنگ! اس میں مذاق کی کون سی بات ہے؟ کیا تم نے اپنی فلموں میں شیوخ کے حرم نہیں دیکھے؟ دیکھے ہیں، تبھی تو یہ سوال پوچھا۔ اور بچے؟ 1100۔ او خدایا، تم ان کے نام کیسے یاد رکھتے ہو؟ یہ تو ممکن نہیں، میں انہیں نمبروں سے پکارتا ہوں۔ 822 نمبر بڑا پیارا ہے۔ ان کی آنکھوں میں شدید استعجاب ابھی تک معجزن تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے چہروں پر جوش و خروش چھلک رہا ہے، اور وہ اس خیال سے پھولے نہیں سما رہی کہ ان کے ساتھ ایک ایسا شخص سفر کر رہا ہے جس کے بارے میں آج تک انہوں نے صرف پڑھا ہی تھا یا فلموں میں دیکھا تھا۔ چنانچہ کرۂ ارض کے اس عجیب و غریب باشندے میں ان کی دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی۔ تم 2 سال گھر سے باہر رہے ہو، اپنی بیویوں کو مس نہیں کرتے؟
میری لین نے ایک سوال اور پوچھا۔ نہیں، البتہ جب گھر لوٹوں گا ان سے کچھ ضرور مس ہو رہی ہوں گی۔ آئی وانٹ بلیم دم فار دیٹ، میری لین نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہارے پاس تو بہت ہی اچھی نسل کے اونٹ بھی ہوں گے۔ ایک اور متوقع سوال پوچھا گیا۔ اونٹ اچھی نسل کا ہو یا بری نسل کا، بہرحال اونٹ ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہی کہ اس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہوتی، چلتا ہے تو یوں کہ فلک کچھ رفتار کو پسینہ آ جائے۔ ہمارے ہاں تو بیک وقت دو افراد کا اونٹ پر بیٹھنا غیر اخلاقی حرکت سمجھا جاتا ہے۔ سچ؟ ہاں، ویری کنزرویٹو پیپل۔ تمہارے پاس کتنے اونٹ تھے؟ میری لین نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ میں اونٹوں کا اتنا زیادہ شوقین نہیں، لہٰذا میرے پاس صرف 2 تھے۔ دو بھی کس لیے؟ ایک پر بیٹھ کر کالج جاتا تھا اور دوسرے کو واپسی کے لیے استعمال کرتا تھا۔ ان میں سے ایک ایئر کنڈیشنڈ آٹومیٹک پاور سٹیئرنگ اور پاور بریک تھا۔ میری لین اور زولا دونوں کے چہروں پر مردہ سی مسکراہٹ کھل گئی۔ میری لین نے کہا، میں اب سمجھی کہ تم ہم سے مذاق کر رہے تھے۔ لہجے میں ابھی تک تذبذب باقی تھا، یوں لگتا تھا گویا جی میں دعا مانگ رہی ہو کہ یا خدا یہ سب کچھ سچ ہو، مگر مصیبت یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ دیر تک جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اس ڈرامے کا ڈراپ سین کر دیا تھا۔ چنانچہ جب میں نے انہیں بتایا کہ تم مغربی لوگ بہت بھولے ہو، سیفلس کہلاتے ہو، مگر باہر کی دنیا کے متعلق تمہاری معلومات کا یہ عالم ہے، تو ان کے چہروں پر شرمندگی کے آثار نمایاں ہوئے، اور اس کے ساتھ ہی وہ تھرل بھی ختم ہو گئی جو اس داستانوی شخص کے وجود سے پیدا ہوئی تھی۔ چنانچہ اب میں ان کے لیے ایک عام سا شخص تھا، اس سطح زمین پر رینگنے والے کروڑوں کیڑوں میں سے ایک کیڑا۔ سب ہیڈنگ: اوئے فریڈرک، تیرا ککھ نہ روے۔ تو کیا ابھی تک تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی؟ میری لین نے غالباً اپنی زندگی کے سب سے بڑے دھچکے سے دوچار ہونے کے بعد پوچھا۔ نہیں، وطن پہنچنے پر کروں گا۔ کیا تم نے اپنی شریک حیات کا انتخاب پہلے سے کیا ہوا ہے یا وہاں پہنچ کر تلاش کرو گے؟ یہ کیا کفریہ کلمے بکنے لگی ہو؟ ہمارے ہاں شریک حیات کا انتخاب متعلقہ فریق نہیں، ان کے والدین کرتے ہیں۔ ہاں، یاد آیا، میں نے اس عجیب و غریب رسم کے بارے میں کہیں پڑھا تھا، مگر کیا وہ اس ضمن میں تم لوگوں کی رائے بھی نہیں لیتے؟ کیوں نہیں؟ میں نے وضاحت کی۔ وہ پوچھتے ہیں فلاں یا فلاں بنت فلاں تمہیں پسند ہے؟ اگر تم ہاں کہہ دو تو وہ تمہاری شادی وہاں کر دیں گے، اور اگر نہ کہو تو بھی کر دیں گے۔ اس بار ان دونوں کا کہا بہت بلند تھا۔ تو کیا ایسی شادیاں جو ایک دوسرے کو دیکھے بھالے بغیر کی جائیں کامیاب ثابت ہوتی ہیں؟ میری لین نے پوچھا۔ تم لوگ جو اتنا ٹھوک بجا کر شادی کرتے ہو، وہ کون سی کامیاب ہوتی ہیں؟ یہ بات اس کے دل کو لگی، مگر میرے نہیں، کہ میں جانتا تھا جب ان میں نہیں بنتی مگر میں جانتا تھا کہ جب ان میں نہیں بنتی تو اپنے سماجی ڈھانچے کے سبب بڑی آسانی سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، جبکہ ہم ایسا نہیں کر سکتے اور تمام عمر لڑائی مار کٹائی سے بھرپور کسی فلم کے کردار بنے رہتے ہیں۔ تمہیں امریکی لڑکیوں میں سے کوئی پسند آئی؟ ناپسند تو میں نے کسی کو بھی نہیں کیا۔ فار گاڈ سیک بی سیریس، میری لین نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ کوئی امریکی لڑکی اتنی پسند آئی کہ تمہارا جی اس سے شادی کرنے کو چاہا ہو؟ ہاں، مگر اس سے معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی۔ کون سا معاہدہ؟ وہی جو امریکہ جانے کے سلسلے میں والد صاحب سے ہوا تھا، اور جس کی ایک شک یہ تھی کہ تم وہاں نظریں نیچی کر کے چلو گے اور شادی تو بالکل نہیں کرو گے۔ چنانچہ میں وہاں نظریں نیچی کر کے چلتا تھا، بس جس سے ٹکرانا ہوتا سیدھا جا ٹکراتا۔ سو میں نے وہاں شادی بالکل نہیں کی۔ اچھا، اب یہ مسخرہ پن چھوڑو، سیدھی طرح بتاؤ تم نے وہاں شادی کیوں نہیں کی؟ میری لین بے تکلفی پر اتر آئی۔ میں نے اپنے 2 پاکستانی دوستوں کے انجام سے عبرت پکڑی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ان دوستوں نے وہاں امریکی لڑکیوں سے شادی کی اور میاں بیوی دونوں کا جینا حرام ہو گیا۔ وجہ صرف یہ کہ دونوں تہذیبوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جسے تم ہنسنا کہتے ہو،
ہمارے ہاں اسے پھنسنا کہتے ہیں۔ اور ریلی؟ یا اگر مردوں سے ہنس کر بات کرنے پر بھی پابندی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے معاشرے میں ہینکی پھینکی کا کوئی چانس نہیں۔ زولا نے ہنستے ہوئے کہا، ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ہم بڑے وزادار لوگ ہیں، سب کام پردے میں کرتے ہیں۔ میں نے سنا ہے مشرقی لڑکیاں بڑی وفادار ہوتی ہیں، ایک بار جس سے محبت کریں تمام عمر اسی کا دم بھرتی ہیں۔ ہاں، میں نے بھی یہی سنا ہے۔ زولا کے اس سوال نے مجھے مغموم کر دیا۔ وہ اس بارے میں کچھ اور بھی پوچھنا چاہتی تھی، مگر میں نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا، تمہیں نیند نہیں آ رہی؟ اس نے مدبری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری باتیں نیند اڑانے کے لیے کافی ہیں۔ ہمارے علاوہ باقی سبھی مسافر سو چکے تھے، ان کی گردنیں ڈھلکی ہوئی تھیں اور نتنے کھلتے بند ہوتے دکھائی دیتے تھے۔ تمام جہاز کی بتیاں گل تھیں، البتہ ہر سیٹ کے ساتھ ایک چھوٹا بلب روشن تھا جس کی ہلکی ہلکی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ایک جوڑا آزادی عمل کے فلسفے کو عملی جامہ پہنا رہا تھا۔ لم سے لمبا امریکی آنکھوں پر اینک چڑھائے ٹکٹکی باندھے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے کھنگورا مارا۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، اینک اتاری، شیشے صاف کیے اور ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر اور گردن بگلے کی طرح آگے کو نکال کر ایک بار پھر تاڑی لگانے میں مشغول ہو گیا۔ میں نے میریلن کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں بھی نیند تیر رہی تھی، مگر زولا ابھی سونے کے موڈ میں نہیں تھی۔ وہ کنکھیوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے یوں اپنی طرف دیکھتے پایا تو غیر ارادی طور پر اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ میریلن اونگنے لگی تھی، اس کی سراہی دار گردن کھڑکی کے ساتھ جا لگی اور اس کی ریشمی زلفوں کا ایک حصہ اس کے حسین چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے چاند بدلیوں کی اوٹ میں چھپ رہا ہو اور بدلیاں چمک رہی ہوں۔ اوئے فریڈرک، تیرا بیڑا غرق ہو۔ میرے منہ سے رشک کے جذبات کا اظہار بے ساختہ ہو گیا۔ کیا کہا؟ زولا نے چونک کر پوچھا۔ کچھ نہیں، انگریزی بولتے بولتے ذرا جبڑے دکھنے لگے تھے۔ ادھر بھی یہی عالم ہے، زولا نے ہنستے ہوئے کہا اور اپنے جبڑے سہلانے لگی۔ یہ زبان بڑی تکلیف دہ ہے۔ تم نے انگریزی کہاں سے سیکھی؟ میں نے پوچھا۔ جب میں نے سیاحت کے لیے امریکہ میں قدم رکھا، مجھے اس زبان کے کچھ ابتدائی الفاظ آتے تھے جو میں نے اسکول میں سیکھے تھے۔ شروع میں تو بہت تکلیف ہوئی، مگر ان 6 مہینوں میں کچھ نہ کچھ سیکھ گئی ہوں۔ تمہاری باتیں کافی حد تک سمجھ آتی ہیں، مگر ناک میں بولنے والے ان امریکیوں کی گفتگو اب بھی مشکل سے پلے پڑتی ہے۔ ان 6 مہینوں میں کہاں کہاں جانے کا اتفاق ہوا۔ میں بہت گھومی ہوں، ویسٹ ورجینیا، کیلیفورنیا، انڈیانا، اوہائیو، الینوائے وغیرہ ریاستوں کے دور دراز قصبوں تک ہیچ بائکنگ کے ذریعے ہو آئی ہوں۔ اگر الینوائے جانے کا اتفاق ہوا ہے تو پھر یقیناً ملوری اسٹیٹ سے بھی تمہارا گزر ہوا ہوگا۔ میں نے تو وہاں ایک ہفتہ قیام بھی کیا۔ کس شہر میں؟ مسیسپی ریور کے کنارے واقع سینٹ لوئس میں۔ سچ؟ میں نے خوشی سے اس کا بازو تھام لیا۔ ہاں، مگر تم اتنے خوش کیوں ہوتے ہو؟ وہ اس لیے کہ میں نے اس شہر میں بہت وقت گزارا ہے۔ تم وہاں کس کاؤنٹی میں رہے؟ سینٹین کے ایگزیکٹو اپارٹمنٹس میں، وہ جو کوٹک شاپ کے بالکل قریب واقع ہے۔ بالکل وہی۔ اب کہ وہ بھی اس خوشی میں شریک ہو گئی جو اس طرح کے خوشگوار اتفاقات کے نتیجے میں فطری طور پر محسوس ہوتی ہے۔ تم کہاں رہتے تھے؟ ایک فرلانگ کے فاصلے پر، ایئرپورٹ کے قریب واقع میسمبرٹ پارک اپارٹمنٹس میں۔ ویسے میں ایگزیکٹو اپارٹمنٹس میں اکثر جایا کرتا تھا۔ وہاں 12 نمبر میں میرا ایک پاکستانی دوست رہتا تھا۔ تمہیں یہ شہر کیسا لگا؟ جیسا بھی تھا، مگر اتنا عرصہ قیام کے باعث مجھے اس سے جذباتی لگاؤ سا پیدا ہو گیا تھا۔ تم نے آرک، چڑیا گھر اور فارسٹ یارک وغیرہ دیکھا؟ میں بچوں کی طرح جوش و خروش سے باتیں کر رہا تھا۔ ہاں، میں ان سب جگہوں پر گئی ہوں، مگر دن کے وقت۔ میرا دوست کہتا تھا یہاں رات کو باہر نکلنا خطرناک ہے۔ وہ ٹھیک کہتا تھا، خصوصاً ڈاؤن ٹاؤن کے علاقے یا ایسٹ سینٹ لوئس کی طرف جانے سے پیشتر اقربا کو وصیت کرنا پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بہت بڑی رجعت پسند اسٹیٹ ہے۔ زولا نے کہا، میرا دوست یہاں سے کسی دوسری ریاست میں مائیگریٹ کرنے کی سوچ رہا تھا۔ بائی دا وے،
یہ تم کس دوست کا ذکر کر رہی ہو؟ وہی جس کے ساتھ میں نے ایگزیکٹو اپارٹمنٹس میں ایک ہفتہ گزارا۔ واشنگٹن ڈی سی میں اس سے شناسائی ہوئی تھی۔ وہ یہاں گھومنے پھرنے آیا تھا۔ واپسی پر اس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ میں تو پہلے ہی یہ سرزمین زیادہ سے زیادہ دیکھنا چاہتی تھی، سو اسی بہانے کار میں آتے ہوئے یہ درمیانی علاقہ بھی دیکھ لیا۔ پھر تم نے امریکہ کو کیسا پایا؟ بس ٹھیک ہے۔ اور تم نے؟ بس ٹھیک ہے، میں نے اسی کے انداز میں کہا۔ سفید موتیوں کی لڑی اس کی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ ایک بار پھر دکھائی دی۔ تم وہاں کیا کرتے تھے؟ اس نے اپنے دلکش فرانسیسی لہجے میں پوچھا۔ لمس لمس نامی ایک ریسٹورنٹ میں کافی عرصے تک مینیجر رہا ہوں۔ پورے امریکہ کے علاوہ سینٹ لوئس اور اس کے وسیع و عریض گرد و نواح میں اس کی کئی شاخیں تھیں۔ چنانچہ میری ڈیوٹی ایک ہفتے کے دوران کبھی فلورنسٹ، کبھی گریوے، کبھی لینڈبرگ اور کبھی دریا کے پار ریاست النوائے کے ایک قصبے ایڈورڈ ڈالز کی شاخ میں ہوتی۔ اس کے لیے مجھے ایک دن میں 80 میل تک کار ڈرائیو کرنا پڑتی اور 8 گھنٹے کی اعصاب شکن ڈیوٹی اس کے علاوہ ہوتی۔ آنے سے پہلے رمضہ ان میں فوڈ اینڈ بیوریج مینیجر تھا۔ پاکستان میں کیا کرتے تھے؟ ویلیاں کھاتا تھا۔ کیا؟ کچھ نہیں، ایک بار پھر جبڑوں کو آرام پہنچا رہا تھا۔ پھر تم پیرس میرے ساتھ چلو گے نا؟ زولا کو جانے بیٹھے بیٹھے دوبارہ یقین دہانی کی کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ اس نے پھر یہ سوال پوچھ ڈالا۔ تم جیسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ تو میں جہنم میں جانے کے لیے بھی تیار ہوں، میں نے کہا۔ میں تمہیں خوبصورت لگتی ہوں؟ اس نے اس انداز سے پوچھا جیسے وہ اس سے زیادہ سننا چاہتی ہو۔ میں نے کن اکھیوں سے ایک نظر میریلین پر ڈالی۔ حسن کی دیوی گہری نیند سو رہی تھی اور اس کے چہرے پر محبت کا دیوتا سایہ کیے ہوئے تھا۔ اوئے فریڈرک، تیرا ککھ نہ روے۔ میری زبان سے ایک بار پھر بے ساختہ رشک کے جذبات کا اظہار ہو گیا۔ کیا کہا؟ میں نے کہا کہ میں کبھی سوچتا تھا کہ حسن کی کوئی انتہا نہیں، مگر آج اس کی انتہا دیکھ رہا ہوں۔ میں نے دیدہ زیب نگاہوں سے میریلین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم مشرقی لوگ بہت رومانوی ہوتے ہو۔ زولا کی موٹی موٹی آنکھوں میں اپنائیت کے ڈورے تیرنے لگے اور وہ میری جانب جھک گئی۔ میں پیرس ضرور چلوں گا، میں نے زولا کے کان میں سرگوشی کی اور پھر نیند سے ہماری آنکھیں بوجھل ہوتی چلی گئیں۔ گڈ مارننگ، ایئر ہوسٹس ناشتے کا ٹرے لیے کھڑی تھی۔ جہاز کے سبھی مسافر جاگ رہے تھے، گلاس کے پھول کی طرح تر و تازہ۔ میریلین بیٹھی کافی کی چسکیاں لے رہی تھی اور زولا منہ ہاتھ دھونے کے لیے ٹوائلٹ میں تھی۔ گڈ مارننگ، میں نے آنکھیں ملتے ہوئے ہونکوں کی طرح باری باری دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میریلین نے ہنستے ہوئے میرے گھٹنوں پر سے کمبل کھینچا اور بے تکلفی سے مجھے بازو سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ جلدی دانت صاف کر کے آؤ، میں ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ تینوں نے اکٹھے ناشتہ کیا اور ایک بار پھر گفتگو میں مشغول ہو گئے۔ اب باقی مسافروں کی آوازیں بھی کان میں آ رہی تھی، مگر چہروں سے تھکاوٹ کے آثار نمایاں تھے۔ لکسمبرگ آنے والا تھا، لکسمبرگ جہاں سے میریلین کو اپنے دیوتا کے پاس یونان چلے جانا تھا اور میری بے چین روح کو یورپ کی خاک چھاننا تھی۔ بالآخر پورے 14 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم لکسمبرگ میں تھے اور میں میریلین سے کہہ رہا تھا، ایئر آئس لینڈک میں سفر کرنے سے تو بہتر تھا میں اپنا اونٹ ساتھ لے آتا، ذرا جلدی تو پہنچ جاتے۔ اور میریلین کی کھنکھناتی ہنسی میرے کانوں میں رس گھولنے لگی۔ زولا بھی اس ہنسی میں شریک تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم ہال میں کھڑے اپنے سامان کا انتظار کر رہے تھے اور میری نظریں اپنے سامنے پھیلے ہوئے یورپ پر تھیں۔